ہر دور میں غیر مسلم، بالخصوص یہود، منافقین، ان کی کوشش رہی امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کرو، ان کو آپس میں لڑاؤ، عصبیتوں کو فروغ دو، کہیں لسانیت کے نام پر جھگڑا کراؤ، کہیں وطنیت کے نام پر جھگڑا کرواؤ، کہیں صوبائیت کے نام پر جھگڑا کرواؤ، کہیں برادری کے نام پر جھگڑا کرواؤ۔ ہر دور میں یہ یہودیوں کی سازش رہی، کوشش رہی، ہر دور میں۔ آج بھی ملک میں یہی ہو رہا ہے، باہر سے پلان بن رہے ہیں اور ملک میں امپلیمنٹ کرائی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ کوشش ہوئی۔ اللہ نے یہیں بیٹھا، میں تو میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، میں یہیں بیٹھا، اللہ نے میرے دل میں یہ مضمون ڈالا، مجھے بات یاد آ گئی۔ ایک منافق یہودی، اس کا نام تھا شاس بن قیس، بڈھا تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سارے مسلمان بڑے پیار اور محبت سے خوش گپیوں میں مصروف ہیں، پیار اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان میں اوس کے مسلمان بھی ہیں، خزرج قبیلے کے مسلمان بھی ہیں، اور یہ وہی مسلمان ہیں جو کل تک جب اسلام نہیں لائے تھے ایک دوسرے کے خلاف 120 سال تک جنگ کرتے رہے، اور پھر 80 سال تک جنگ کرتے رہے۔ وہ آپس کے حریف اور قاتل اور دشمن آج اسلام کی برکت سے ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جب تک مسلمان متحد ہوتے ہیں تو کفر کی شامت ہوتی ہے، جب مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو کافر خوش ہوتے ہیں، ان کی جان چھوٹ جاتی۔ اس نے دیکھا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، جل بھن گیا غیظ و غضب کے ساتھ، اتنا جلا اپنے ساتھ آنے والے نوجوان کو کہا کہ میاں ذرا تم وہ شعر پڑھو جو کبھی جنگ کے اندر اوس قبیلے کے لوگ خزرج کے خلاف جنگی ترانہ پڑھا کرتے تھے، اور خزرج قبیلے کے لوگ اوس کے خلاف جنگی ترانے کے طور پہ پڑھا کرتے تھے، وہ شعر پڑھو تاکہ ان کے درمیان پھر سے نفرت کی آگ، تعصب کی آگ بھڑک اٹھے۔ اس نے وہ شعر پڑھوائی۔ اوس نے جو خزرج پر اپنی بہادری جتانے کے لیے پڑھے تھے، اور پھر وہ شعر پڑھے جو خزرج نے اوس کے خلاف پڑھے تھے۔ جب اوس نے یہ سنا، اپنے اشعار سنے، تو وہ بھڑک اٹھے، کہنے لگے ہاں ہاں ہم بہادر ہیں۔ خزرج نے سنے، وہ کہنے لگے ہاں ہاں، دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، آوازیں آنے لگی الصلاۃ الصلاۃ، نکالو ہتھیار، چلو میدان میں، پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ دو دو ہاتھ کرتے ہیں، پھر سے ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں۔ چلو، اٹھ کے چلے گئے میدان میں، قریبی ایک وادی تھی، اس وادی تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے، آپ نے یہ دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ یہودیوں کی چال ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے سب کو خاموش کروایا، خطاب فرمایا اور سمجھایا، اور فرمایا ما ھذہ المنتنہ، یہ کیا بدبودار چیز ہے۔ کوئی اوس کی بات کر رہا ہے، کوئی خزرج کی بات کر رہا ہے،
یہ تعصب تو بدبودار چیز ہے، یہ عصبیت تو گندی چیز ہے، خبیث چیز ہے۔ یہ کیا میں بدبودار چیز دیکھ رہا ہوں، یہ خباثت والی چیز دیکھ رہا ہوں۔ تم بھول گئے ہو مسلمان ہو، تم بھول گئے ہو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہے، تم بھول گئے ہو تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے۔ حضور نے تنبیہ فرمائی، سب کے سب فوراً پلٹ گئے، استغفار کیا۔ شیطان آ گیا تھا اور ایک رو کر ایک دوسرے کو گلے لگ کر معافیاں مانگی، ایک دوسرے سے معافی مانگی اور پھر سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ بیرونی سازش مسلط ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس سازش کے مسلط ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ کے نبی نے اپنے عمل اور سیرت سے ان کو دوبارہ بھائی بھائی بنا دی۔ سورہ آل عمران کی آیات اتری، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم اس جماعت کی بات مانو گے، من الذین اوتوا الکتاب، جو یہودی یا عیسائی ہیں، ان یہودیوں عیسائیوں کی بات مانو گے، ان کے ایجنڈے پہ چلو گے، ان کے مشن پہ چلو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں مرتد اور کافر بنا دیں گے۔ بیرونی ایجنڈا تو خبردار، کسی کی حمایت میں، کسی کی مخالفت میں ایمان نہ چھوڑنا، کافر نہ بن جانا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ کیف تکفرون، کیوں کفر کرو گے؟ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ کفر کے خلاف دو بڑے تقاضے اور مانع اور رکاوٹیں موجود ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، پھر کفر کیوں؟ وفیکم رسول، تم میں اللہ کے رسول موجود، پھر کفر کیوں؟ حضور کے ہوتے ہوئے کافر بنو گے، قرآن کے ہوتے ہوئے مرتد بنو گے، کافر بنو گے۔ خبردار، ان یہودیوں کے ایجنڈے پہ نہیں چلنا، آپس میں دشمنیاں پیدا نہیں کرنی، عصبیتوں کو فروغ نہیں دینا، غیر قوموں کے ایجنڈے پہ چل کر ایمان کو نہیں چھوڑنا، اپنی اللہ کی کتاب سے بے وفائی نہیں کرنی، غداری نہیں کرنی، اللہ کے نبی سے تم نے غداری نہیں کرنی، بے وفائی نہیں کرنی۔ اپنے ملک کو آگ نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان مت ہو جاؤ، بلکہ کیا کریں؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، قرآن اور نبی کی سیرت 1400 سال سے آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے، تر و تازہ ہے، اور قیامت کی صبح تک کے حالات کے لیے۔ آج کے حالات کو سیرت کے تناظر میں دیکھو، قرآن کے تناظر میں دیکھو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے گا، اللہ کی مان کے چلے گا، اللہ کے دین پہ چلے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے اللہ صراط مستقیم عطا کریں گے۔
اور جو اللہ کو چھوڑے گا، اللہ کے دین کو چھوڑے گا، قرآن کو چھوڑے گا، شریعت کے حکم کو چھوڑے گا، عصبیتوں کو فروغ دے گا، جلاؤ گھراؤ کرے گا، دوسروں کے مالوں کو آگ لگائے گا، جانوروں کو زندہ جلائے گا، جو کلمہ طیبہ کے بورڈوں پہ بھی ڈنڈے برسائے گا، اور جو لوگوں کو قتل کرے گا، غارت کرے گا، کوئی بھی ہو، پولیس ہو یا عوام ہو، کسی پارٹی کے لوگ ہوں، اللہ نے فرمایا وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، وہ گمراہ ہو گئے۔ صراط مستقیم پہ چلو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کے دین کو اختیار کرے گا وہی صراط مستقیم پر۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها